ملت اسلامیہ میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند ملک گیر سطح پر 10 روزہ مہم چلا رہی ہے۔ 14 تا 23 اکتوبر 2022 تک منعقد کی گئی اس خصوصی مہم میں مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑنے اور اس عظیم کتاب کو پڑھانے کے لیے ترغیب دی جائے گی۔ تلاوت قرآن صحیح طریقے سے ادا کرنے کی تلقین کی جائے گی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی جانب توجہ دلائی جائے گی۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رجوع الی القرآن مہم کے سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بنگلور کے دارالسلام میں 13 اکتوبر 2022 بروز جمعرات کو ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی اور دیگر نے میڈیا سے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سیکریٹری اکبر علی نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 30% مسلمان مسجد کا رخ نہیں کرتے اور 48% مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اکبر علی نے کہا کہ ان حالات میں یہ مہم کافی اہمیت کی حامل ہے۔ بنگلور میں 14 اکتوبر بروز جمعہ دوپہر 3:30 بجے آر ٹی نگر میں دفتر حلقہ میں اس مہم کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا حامد عمری صاحب نے بیان کیا، یہ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ملک گیر مہم ہے جو 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک ایک 10 روزہ مہم ہے جو منائی جا رہی ہے، اور اس کا عنوان ہے رجوع الی القرآن۔ ہم مختلف ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں اور جو ہمارے سماجی سیاسی مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری اصل بنیاد اور اصل اسٹرینتھ ہماری کتاب قرآن مجید اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ ابھی اس وقت یعنی چند دن پہلے تک ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری ریاست میں ریاست گیر مہم ایک سیرت کے عنوان سے منائی گئی تھی۔ اب یہ مہم اس وقت جو شروع کی جا رہی ہے یہ صرف ریاست نہیں بلکہ پورے ملک میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں خاص طور پر قرآن کی طرف رجوع کرنے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، رشتہ اس کے ساتھ جوڑنے کی دعوت اور پیغام اور یاد دہانی کرانا اس مہم کے پیش نظر ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسلمان قرآن سے جذباتی تعلق رکھتے ہیں اور یہ الحمدللہ ایک بہت مثبت اور بہت قابل ستائش جذبہ ہے، مگر قرآن سے صرف جذباتی تعلق نہیں بلکہ قرآن سے ہمارا رشتہ گہرا ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے، اس کو سمجھ کر پڑھا جانا چاہیے، اس میں تذکر اور تدبر ہونا چاہیے، اور اس پر ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں عمل کیا جانا چاہیے، اور اس قرآن کے پیغام کو جو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو اس کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس مہم کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ملت کے اس تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط اور گہرے سے گہرا بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ کتابیں بھی مختلف زبانوں میں تیار کی ہیں قرآن سے متعلق۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے اس کتاب کا عنوان ہے، اس کو بڑے پیمانے پر عام کیا جائے گا، فولڈرز تقسیم کیے جائیں گے، سوشل میڈیا میں اس کا ایک بڑے پیمانے پر چرچا ہوگا، اور ہم خود جماعت کے وابستگان بھی اور پھر ملت کے درمیان بھی قرآن فہمی کے سلسلے میں، قرآن کی عظمت کے سلسلے میں اور قرآن پر عمل کو ممکن بنانے اور اس کی آمادگی ہمارے اندر پیدا کرنے
اور اس سے اس طرح اپنا رشتہ مضبوط جوڑنے کے لیے مساجد میں دروس قرآن ہیں، گھروں میں قرآن سرکلز ہیں، اور جہاں ممکن ہو قرآن لرننگ سینٹرز بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا جماعت نے پروگرام بنایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک طرف قرآن کو صحت سے اس کے الفاظ کی ادائیگی ہے، تجوید کی درستی ہے، خوش دلانی سے قرآن پڑھنا ہے، اور پھر جو جہاں جس مرحلے میں ہے اس سے آگے کی بات، اس سے آگے بڑھ کر قرآن سمجھنے کی بات، اس سے آگے بڑھ کر قرآن میں غور و فکر کرنے کی بات، اور پھر نوجوانوں میں اسکولس اور کالجز وغیرہ میں بھی انشاءاللہ ہم لیکچرز رکھیں گے، خطابات عام مساجد میں بھی رکھیں گے، اور خصوصاً بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کالجز میں ہم کوئز کمپٹیشنز کر رہے ہیں، جس میں قصص القرآن کے عنوان سے مختلف سوالات کے بنیاد پر کوئز پروگرام بھی چلائے جائیں گے۔ بہرحال پیش نظر یہ ہے کہ اس موقع سے قرآن، اس کے حقوق کا ایک عام ذکر ہو، چرچا ہو، اور مسلمانوں کے اندر قرآن ہی سے رشتہ جوڑنے، قرآن ہی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے، اور قرآن سے رشتہ استوار کر کے، جیسا کہ بات کہی جاتی ہے، مشہور شعر ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو یہ قرآن کو ترک کرنے یا غفلت کا شکار ہونے کے بجائے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے، تھامنے، اس کے علمبردار بننے، اس کا مشن پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ایک دعوت ہے جو ہم پوری ملت میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ ملت کے دیگر جماعتوں سے بھی، اور خصوصاً علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ خطبات جمعہ میں بھی اس کا ذکر ہو، اور اس پروگرام میں اور ملت کو قرآن کی طرف رجوع کرنے میں ہم دیگر جماعتوں اور علماء سے بھی تعاون کی درخواست کیے ہیں۔ ان کے بھی پیغامات انشاءاللہ اس 10 دن کے دوران نشر ہوں گے، اور مختلف چھوٹے بڑے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں جماعت کے ذمہ داروں کے علاوہ دیگر علماء حضرات بھی خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے اس سلسلے میں اس پیغام کو عام کرنے کی اور اس قرآن کے پیغام کے تشہیر میں تعاون اور مدد کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے، ترقی دیتا ہے، ترویج اور ڈیولپمنٹ اسی میں ہوتی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر چلائی جا رہی ہے۔ اس کے انتہی جو مقاصد ہیں وہ ہیں مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑیں، ان کے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن کے قریب کریں، اور قرآن کی رہنمائی میں اپنے مسائل حل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اور اس میں تدبر کرنے، اس کے روشنی میں اپنی زندگی بنانے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ سے جڑ جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سے جو ہماری کوشش ہے مختلف طریقوں سے میگزینز ہیں، کتابچے ہیں، لٹریچر بھی ہے، ہینڈبکس ہیں، فولڈرز ہیں، یہ سب ہم تقسیم کرتے ہوئے ایک طرح سے ملت کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کا بھی اس میں تعاون اور سپورٹ ہے۔ اور طلبا سے خطاب کرتے ہوئے 2 باتوں کا ذکر کہا کہ میں جیل کے اندر بہت بڑا خوش کرتا تھا مسلمانوں کی صورتحال۔ یہ بنانے کی اصل 2 وجہ ہے، ایک انتشار کا شکار ہوئے مسلمان، اور دوسرا قرآن سے دور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے جتنی بھی زندگی دے میں آخری دم تک قرآن کی خدمت کرتے رہوں گا، قرآن کی دعوت کو ملت کے درمیان میں عام کرتے رہوں گا۔ ایک بات تو یہ امداد کی ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں بھی ہمارے مسائل کا حل اگر کہیں تو قرآن مجید سے ہمارا ربط اور تعلق ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک بات اس سمجھ میں آتی ہے، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ جتنی جماعتیں بڑی اس ملک کے اندر، تمام جماعتوں کے ذمہ داروں نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا راز تعلق تبلیغ جماعت سے۔ ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ ترجمہ ضروری ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیے کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا سورۃ الجماعت کی، ہماری بیٹا انہوں نے بھی ترجمہ کیا قرآن مجید کا۔ اہل حدیث کے مولانا محمد جنوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا قرآن کا۔ جتنی جماعتیں اس ملک کے اندر بنی، سارے جماعتوں کے ذمہ داران نے
बाकायदा मिल्लत को समझाने के लिए कुरान का तर्जुमा किया, इसलिए कि हमारा वो नहीं है ना, अरबी जुबान से ना वाकिफ बड़ी गलत परीसी है, इसे वाकिफ करवाने के लिए सैयद अब्दुल्लाह मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जिन्होंने शबास्तानी का आगाज किया था, उन्होंने तर्जुमा किया, तफसीर किया। तो इससे अंदाजा ये होता है कि हमारे इन जिम्मेदारों ने कुरान के पैगाम को आम करने की अंतर कोशिश उन्होंने की, उसमें कहीं हम महसूस कर रहे हैं। जैसे मोहतरम अब्दुल अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि ये काम सिर्फ जमासानी का नहीं है, ये तमाम जमातों का, उलमा, मदारिस का, दानिश उलमा का जिम्मेदारी है कि वो मिल्लत के तरीका में कुरान के पैगाम को आम करें और उसी के एक कड़ी के तौर पर जमात इस वजह को चलाएं। हम रुजू इलल कुरान, कुरान के तरफ आओ, ये मुहिम जो मुल्कगीर सतह में जो बना रहे हैं, उसी तरह कर्नाटक में भी अभी ये मुहिम का आगाज कल से शुरू होने वाला है। तो हम इसमें आप सबका ताउन चाहते हैं कि इसलिए कि पीओ फाउंडेशन एक इंटरनेशनल एक सर्वे रिपोर्ट आया कि उन्होंने हिंदुस्तान का जायजा लिया, तो इस जायजे में ये बात सामने आया कि तकरीबन 30% मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन्होंने अब तक मस्जिद को दाखिला नहीं किए हैं। और दूसरी बात ये भी सामने आया कि तकरीबन 48% मुस्लिम जो हैं वो अभी तक कुरान को देखे नहीं। तो इसी हालत में आप समझ सकते हैं कि ये आओ कुरान के तरफ या रुजू इलल कुरान की मुहिम कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर मुसलमान ही इसको समझा नहीं तो हम दूसरों को समझाने की बात तो बहुत दूर की होती है। सबसे पहले हमें कुरान को समझने की ज़रूरत है, और जब हम कुरान को समझेंगे, जब हमारे हाथ में कुरान को हम लेंगे तो हमारा रिश्ता बिल्कुल अल्लाह से जुड़ जाता है। यानी इसका मतलब जो जिसका हाथ में भी कुरान है तो उसका रिश्ता हम समझ सकते हैं कि कुरान का भी यह वादा है कि उसका रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 48% का रिश्ता अभी अल्लाह से जुड़ा नहीं है। तो इस मुहिम के जरिए हम सबको कुरान के तरफ आने और उसको समझने, उसे समझकर अपनी जिंदगी में अमल करने और उसके बाद उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी हम तरगीब दिला रहे हैं।